اگر وہ لباس ایسا ہوتا جس کو ہم نے سمجھا تھا قرآن آیات، اگر ہوتا بھی پھر بھی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ پھر بھی آپ ایک عورت کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، تشدد کرو۔ میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کم از کم 700-800 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہجوم اتنا بڑا ہوا ہے اور یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور میں نے راستہ بنایا، گاڑی بالکل ہم نے ریسٹورنٹ کے ساتھ لگا دی، اور پھر وہ ہماری ایس پی صاحبہ وہ اس خاتون کو لے کر آئی اور ہم نے اس کو گاڑی میں اٹھا کر تھانے لے گئے۔ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، سرکار کی زبان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو خاتون ہے، یہ 7 رضوی صاحب انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں اور بتائیں پوری قوم کو کہ جناب والا یہ جو بچی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یہ میری بہن ہے، یہ اس قوم کی بیٹی ہے۔ ہم نے الحمدللہ کافروں کو مسلمان کرنا ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا۔ میرے خیال میں کہ ہم سب کو اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ کیوں ہم سے معافی مانگے؟ ہمیں معافی سے مانگنی۔ میں نے چلتے ہوئے اس عورت کو ایسا سے کہا، میں سب کی طرف سے میں خود معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد امان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان خان آفیشیل پوائنٹ۔ ناظرین، آج سے 2 دن قبل آپ گزشتہ دنوں پہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ایک افسوسناک واقعے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ دوپہر دن دہاڑے 1 بجے کے قریب شاپنگ کے لیے اچھرا بازار میں آتی ہے، اور اچھرا بازار میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اس پہ لان تان شروع کر دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس خاتون نے جو لباس پہنا زیبتن کیا ہوا ہے، اس میں قرآنی آیات لکھی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ عوام، ان لوگوں کا جو تعداد ہے وہ ہجوم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے اس نے گستاخی کی ہے، تو لہٰذا اس کو ابھی سزا دینی چاہیے، اور یہ تو واجب القتل ہے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پنجاب پولیس پر تنقید تو ہم ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے رول بہت ہی قابل ستائش ہے کہ اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ، جو کہ خود ایک سید زادی ہیں، وہ آئیں، انہوں نے آ کے اس ہجوم سے بات کی، اس عورت کو ریسکیو کیا۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے مین کردار مولانا علیم الدین شاکر صاحب کا ہے، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لاہور کے جنرل سیکرٹری ہیں، جنہوں نے اس ہجوم، نہ صرف تمام ہجوم کو اپنا مذہبی ورڈکٹ دیا کہ یہ تمام جو ڈریس اس خاتون نے پہنا ہوا ہے اس کا کسی قرآنی آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کا جو ججمنٹ ہے وہ جہالت پہ بیس ہے۔ تو لہٰذا اسی واقعے کو دیکھتے ہوئے تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں مولانا علیم الدین شاکر صاحب کے پاس، اور ان سے جانیں گے کہ واقعہ کیا تھا اور انہوں نے کس طرح اپنا کردار کو یقینی بنایا تاکہ اس عورت کی جان کو بچایا جا سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے ویورز کو بتائیے گا، چونکہ آپ وہاں کی اس تمام واقعے کے عینی شاہد تھے اور مرکزی کردار بھی تھے اس عورت کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے، کہ یہ دراصل یہ واقعہ تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ظہر کی نماز کے بعد اطلاع ملی کہ ایک خاتون اچھرے بازار میں ہے جس نے وہ ایسا لباس پہن رکھا ہے جس پر قرآنی آیات جو ہیں وہ درج ہیں۔ میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کم از کم 700-800 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا یہ اچھرا بازار لاہور کا مصروف ترین بازار ہے۔ یہاں پر ہزاروں دکانیں ہیں اور یہ مختلف علاقوں کو یہ رستہ بھی یہ لگتا ہے۔ تو جیسے چوک عاشق آباد ہے، بابا اعظم چوک ہے، پیر غازی روڈ ہے، یہ یہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم لگ گیا۔ تو میں جب وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے کہا بھئی سب سے پہلے تو ان کو تو کنٹرول کریں، ہجوم اتنا بڑا ہوا ہے اور یہ نعرے بازی ہو رہی ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تو الحمدللہ میں نے سب سے پہلے عورت کے پاس جا کر لوگوں کو خطاب کیا، بیان کیا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی آپ لوگ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمیں پہلے مکمل اس کی تحقیق اور تصدیق کرنے دو، قانون ہاتھ میں آپ لوگ نہ لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ نے یہ کرم کیا، وہ لوگ کافی پیچھے ہٹ گئے۔ ریسٹورنٹ کے اندر جتنے موجود تھے ان کو بھی ہم نے باہر نکال دیا، بلکہ ایک وقت ہم نے وہ شٹر نیچے کر دیا۔ تو اس وقت ڈولفن والے موجود تھے۔ پھر الحمدللہ مجمع کنٹرول میں رکھا، وقتاً فوقتاً میں لوگوں سے بیان کرتا رہا۔ پھر ہماری الحمدللہ پولیس بھی آ گئی
جو ہمارے ایس ایچ او صاحب بھی آ گئے. یعنی آپ واقعے پہ پہلے پہنچے ہیں اور پولیس بعد میں وہاں پہ پہنچی؟ جی مجھے اطلاع جب ملی میں فوراً پہنچا ہوں. بس میں لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہ پولیس بھی وہاں پر پھر پہنچ گئی. ظاہری بات ہے وہ آنے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے. میں تو چونکہ وہ قریب ہی تھا اس لیے میں فوری طور پر پہنچ گیا. تو پھر پولیس الحمدللہ آ گئی. اے ایس پی صاحبہ شہر بانو صاحبہ تشریف لے آئی اور ایس ایچ او صاحب آ گئے. پھر ہم نے جو ہے وہ میں نے ان کو کہا کہ بھئی ہم تھانے لے کر چلتے ہیں. تو یہاں پر جتنا ٹائم ہم لگائیں گے وقت صرف ہوگا تو ہجوم اور بڑھتا جائے گا. تو اس لیے الحمدللہ میں باہر نکل کر میں نے راستہ بنایا. گاڑی بالکل ہم نے ریسٹورنٹ کے ساتھ لگا دی اور پھر وہ ہماری ایس پی صاحبہ وہ اس خاتون کو لے کر آئی اور ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے. یہ قاری صاحب جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستانی چوک ہے وہاں پہ گلیاں بہت تنگ ہیں، تو یعنی اب اے ایس پی صاحبہ کو بھی کوئی 15 سے 20 منٹ پیدل تو چلنے میں لگا ہوگا وقت. میرا خیال ہے وہ صرف بھاگتے ہوئے ہی آئے ہیں کہ اس خاتون کو خاص طور پر ریسکیو کر سکیں. میرے خیال میں جب پولیس کو اطلاع ہوئی ہے تو انہوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو بازار ہے، بازار تنگ ہے، رستہ تنگ ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. تو اس لیے پھر ظاہری بات ہے آنے میں دقت تو ہوتی ہے، وقت تو لگتا ہے، لیکن الحمدللہ وہ پہنچے ہیں تو ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو جو ہے اس خاتون کو کر لیا. قاری صاحب یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا رول تو بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی جنونیت کے واقعات ہیں جو جہالت پر مبنی ہیں یہ دن بہ دن بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ابھی ہم نے ایک سیالکوٹ میں واقعہ دیکھا جہاں کے جتنے ورکرز ہیں انہوں نے اپنے مینیجر کو ہی جو انہیں کام کرنے کا کہتا تھا، ڈسپلن کا کہتا تھا، انہوں نے اسے جلا دیا، اس کے جسم کی بے حرمتی کی اس کے مرنے کے بعد. اور اسی طرح ہی جڑاوالا کے اندر واقعہ پیش آیا. آپ یہ آج کے دن تو آپ جیسے قادر شخصیت موجود تھیں، اے ایس پی صاحبہ کا کردار بھی قابل تحسین ہے، لیکن معاملہ یہ کوئی الٹیمیٹلی حل تو نہیں ہے ان تمام واقعات کا کہ یہ واقعات جو جہالت اور مبنی ہے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے ایسے نوسر باز ہیں جو ختم نبوت کی آڑ میں اپنے تمام چندے چلا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن سے تعلق ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری ہیں، کیا ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ ان تمام معاملہ کیا ایسی قانون سازی ہو؟ کیونکہ اسمبلی کے اندر مریم نواز صاحبہ نے بھی بتایا انہوں نے شاباش دے دی. اب شاباش دینا تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلے تو بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانون سازی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگ تو خود اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ لوگ سیاست میں بھی عملی طور پر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی قانون سازی ہو جس سے مذہبی جنونیت کے واقعات نہ صرف کم ہو بلکہ ختم ہو جائیں؟ میرے خیال میں ہر چیز کے ہر شے کے قوانین موجود ہے، ضرورت عمل درآمد کی ہے کہ عمل درآمد جو ہے وہ جب ہوگا انصاف سب کو ملے گا، ریاست حرکت میں آئے گی، انصاف ہر شہری کو اس کی دہلیز پر ملے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ واقعات بہت کم ہو جائیں گے. اور مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں دین اسلام سے دور ہے. قرآن پڑھتے ہم ضرور ہیں لیکن قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، قرآن کے مطلب کو ہم نہیں سمجھتے، قرآن کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے. جیسے یہ خاتون کا واقعہ ہوا کہ اب کپڑے پر کوئی آیت نہیں لیکن وہ عربی لہجہ، عربی رسم الخط میں وہاں پر جو حلوہ یا حیات موجود ہیں وہ ہاں جی خوبصورت. اب ہم سمجھے کہ شاید یہ قرآن کی آیات ہیں. تو اس لیے ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، سرکار کی زبان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ میں بڑی آپ کے وساست سے ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے بعض دفعہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی کسی کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی ہوا اور ایسی بات وہ کر دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ حالات اور ماحول خراب ہوتا ہے اور ریاست کی جو ہے وہ بدنامی کا وہ ذریعہ بنتی ہے. اس لیے جو بھی میں دوستوں سے اپیل کروں گا جو بھی کوئی واقعہ ایسا رونما ہو دیکھو پہلے اس کی تحقیق کرو اور اپنے مقامی علماء کرام سے رابطے میں رہو اور مقامی تھانے پہ رابطہ کرو اور قانون کو خود اپنے ہاتھ میں نہ لو. جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا بلکہ اس کو ہم نے قانون کے سپرد کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ ایسے واقعات شاید رونما نہ ہوں. قاری صاحب جیسا کہ آپ ایک تحمل مزاج ایک علمی طور پہ قادر شخصیت ہیں تو آپ سے میں ایک سوال پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سیکھ بھی سکیں. عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں دو ہی پاور ہیں، ملٹری اور مولوی. اب ظاہری بات ہے کہ ایک جو
امام مسجد ہیں یا آپ لوگوں کے پاس مائک تو بہت بڑی طاقت ہے. ہم تو میڈیا تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں شاید ہم اس طرح نہیں کر سکتے, یا لوگوں کی ہمارے سے وہ عقیدت نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات کو مانیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 77 سالوں میں یہ واقعات کنٹرول نہیں ہوئے کہ آیا کہ جو امام مسجد سے لے کر ایک تمام مکتبہ فکر کے علماء ہیں وہ اپنے تمام نوجوانوں کی تربیت کرنے میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فیل رہے ہیں, یا ان کو اس طرح آرگنائز طریقے سے ان کی علمی طور پر ان کی قابلیت کو جانچا نہیں گیا, یا انہیں بیسیکلی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ ہر جب بھی واقعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں 2 لوگ نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, وہ اچانک 50 ہو جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے وہ 300 لوگ ایک ہجوم کے شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کی آڑ میں جس کو مرضی جلا دیں, جس کو مرضی مار دیں, جو مرضی کر دیں, آخر کار ایک خاص جماعت ہمارا تحفظ کرے گی, تحفظ نہیں کرے گی, کم از کم مذمت نہیں کرے گی. کسی واقعے کی اس طرح ڈی موٹیویٹ نہیں کیا گیا کہ بھائی جان یہ جو آپ کر رہے ہیں جناوالا کا واقعہ ہے کہ ایک جماعت کہہ دے کہ یار ہمارا ان تمام معاملات سے لا تعلقی ہے, اور اس قدر مذمت ہو کہ یہ جو خاتون ہے یہ سعد رضوی صاحب انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں اور بتائیں پوری قوم کو کہ جناب والا یہ جو بچی ہے یہ ٹھیک ہے, یہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یہ میری بہن ہے, یہ اس قوم کی بیٹی ہے. تو لہٰذا یہ جتنے لوگ ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں ایک قدم آگے نکل کے کہ جس انسان نے پہلا نعرہ لگایا ہے ہجوم کے اندر کوئی تو ایک بندہ ہوگا, ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. کیونکہ جب ہم نے یہ بات جا کر کی ہے نا دکانداروں کے ساتھ جو ذمہ دار لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جناب والا یہاں پر اگر میری بھی لڑائی ہو جائے تو لوگ تو میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, ہم لوگ بہت ہی امن پسند ہیں اور علمی طور پہ اتنی ہماری قابلیت ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو روکیں, اور ہم پروٹیکشن کر رہے تھے. تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے اس ملک کے اندر جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کی تربیت کا مسئلہ ہے, تو ہمارا جو پلیٹ فارم مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہے, الحمدللہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں, مختلف مارکیٹوں میں, مختلف مساجد میں ہمارے کورسز ہوتے ہیں اور درس قرآن ہوتے ہیں, جمعے کے بیانات ہوتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ہر مسجد میں تقریباً درس قرآن جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ چونکہ بالکل مسجد سے, مدرسے سے, علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے, تو جب وہ قریب آئیں گے, آپ دیکھیں ہم تربیت کر رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پر, آپ دیکھیں میں بھی آخر کسی مدرسے سے پڑھا ہوں. میرے استادوں نے یہی ہماری تربیت کی ہے کہ بیٹا جیسے دین کی, اسلام کا تحفظ کرنا یہ ہمارے ذمے ہیں, فرض ہے, ایسے ہی ریاست کا تحفظ کرنا, اپنے وطن کا تحفظ کرنا, اپنے پاکستان کا تحفظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے, فرض ہے. اس لیے اس کا تحفظ کرو, اور کبھی بھی اپنے ملک کے قانون کو, ریاست کے قوانین کو اور اپنے پاکستان کے قانون کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لو. جو مسئلہ آپ کو محسوس اور نظر آئے فوری طور پر جماعت سے رابطہ کرو, متعلقہ تھانے سے رابطہ کرو. دیکھیے یہ خاتون ہے, اس نے تو وہ لباس ایسا پہنا ہی نہیں تھا جس پر قرآن آیات ہوں. اگر خدا نخواستہ اگر وہ لباس ایسا ہوتا جس کو ہم نے سمجھا تھا قرآن آیات, اگر ہوتا بھی, پھر بھی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ پھر بھی آپ ایک عورت کے ساتھ ظلم کرو, زیادتی کرو, تشدد کرو. پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی, قانون آپ نے حرکت میں نہیں لینا, قانون جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اگر آپ ہر آدمی قانون اپنے جیسے کہ جو بھی نظر آئے اس کو قتل کر دو, او بھائی خدا نہ خواستہ ہم نے الحمدللہ کافروں کو مسلمان کرنا ہے, مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا. پہلے اس کی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے. اب 40 سال ہو گئے مجھے یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہوئے, یہی بات ہم نے لوگوں کو سمجھائی ہے, یہی بات ہم نے کی ہے, یہی تبلیغ کی ہے, یہی ہمارے مجلس تحفظ ختم نبوت کا دستور ہے, منشور ہے کہ بھائی قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لینا. اس لیے کہ قانون ہر آدمی اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر یہ یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جائیں گے, لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمارے ریاست کا امن کا مسئلہ بن جائے گا. ہم نے اپنے ریاست کو دیکھنا ہے, ریاست ایک گھر ہے, ہر آدمی اپنے گھر کی طرف دیکھے. کوئی ایسا مسئلہ جس کو محسوس ہو تو وہ فوری طور پر اپنے
قانون سے رابطہ کرے، قانون دانوں سے، قانون والوں سے رابطہ کرے. ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں. اس لیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو شرارتاً ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی بلکہ حوصلہ شکنی ان کی ہو جائے گی. قاری صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور لوگوں کو سمجھایا بھی اور اپنا کلیدی کردار بھی ادا کیا کہ اس خاتون کی جب علماء کو بھی وہ قمیض دی گئی کہ اس پہ حلوہ یعنی حسین لکھا ہوا ہے، اس خاتون کی کوئی غلطی نہیں، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے ہراساں کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا اور کرنے والے ظالم ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ معافی بھی آپ نے اسی خاتون سے منگوائی. یہ کیا معاملہ ہے کہ معافی بھی ایک کو ہم مظلوم بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے معافی بھی منگوا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے معافی مانگنے والی بات ہے نا، یہ صرف میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہا ہوں کہ ان سے علماء نے معافی منگوائی. یاد رکھیے میں موجود تھا، دیگر علماء وہاں پر موجود تھے اور ASP صاحبہ بھی موجود تھی. آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، ہم علماء میں سے جتنے بھی موجود تھے کسی ایک نے بھی اس خاتون کو معافی مانگنے کا نہیں کہا. وہ خاتون چونکہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. جب ہم ان کے پاس، آپ دیکھیں تصویر میں دیکھ لیں، میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں تو بالکل اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا، دیگر علماء نے بھی وہاں پر کہا کہ بیٹا آپ ہماری بہن ہو، ہم آپ کے بھائی ہیں، ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. بس اس نے پھر روتے وہ بات کر دی کہ لیکن ہم نے کسی نے بھی اس کو یہ نہیں کہا تھا. یہی سوال جب BBC اردو نے اپنی ڈاکومنٹری بنائی تو انہوں نے یہی سوال ASP صاحبہ سے پوچھا، تو ASP صاحبہ نے کہا کہ جو پاکستان کی حقائق ہیں وہ مختلف ہیں. پھر انہوں نے ایک انگریزی کا جملہ بولا کہ دا لائف ڈزن ایگزسٹ ان بلیک اینڈ وائٹ، ایگزسٹ ان گرے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں بالکل سفید یا کالا کچھ نہیں ہوتا، کہ پوری زندگی گرے میں ہے، آپ کو کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اس درمیانی راستے کی ضرورت یہ تھی کہ اس خاتون سے معافی منگوائی جائیں. یہ انہوں نے بتایا. لیکن میں نے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنے علماء وہاں پر موجود تھے، ہم یہ سوشل میڈیا یہ شو کروا رہا ہے کہ علماء نے ان کو مجبور کیا. ہم میں سے کسی شخص نے بھی اس کو نہیں کہا، چونکہ ہم فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے. ASP صاحب نے کہا، میں نے ان کی یہ بات نہیں سنی، لیکن ہم جتنے وہاں پر مذہبی طبقات کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر مسلک کے لوگ وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہم جو ہے یہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی شخص نے بھی اس عورت کو معافی مانگنے کا نہیں. اسٹیٹ کا فیصلہ تھا، یہ ASP صاحبہ کا فیصلہ تھا، یہ معافی منگوانے والا فیصلہ کس کا تھا؟ یہ فیصلہ جو ہے وہ میں تو موجود اگرچہ تھا، لیکن وہ فاصلے پر جو ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، وہ کچھ فاصلے پر کھڑے تھے. اب وہ کوئی بات اگر ہوئی ہے وہ میں نے نہیں سنی. میں جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کے مطابق ان تمام لوگوں کو اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے یا پوری پاکستانی قوم کو معافی؟ میرے خیال میں کہ ہم سب کو اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے. وہ کیوں ہم سے معافی مانگے؟ ہمیں معافی اسے مانگنی چاہیے. اسٹیٹ کے لیول پہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اس عورت سے. چاہیے بالکل معافی، ہمیں جو ہے نا ان سے معافی. صاحب آپ نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور بلکہ اپنا ورڈکٹ دیا. تو قاری صاحب اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی اس سے؟ کیونکہ ایک مارکیٹ کے ذمہ دار ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم بیان دے سکیں. انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر 15 پہ کال نہ کرتا اور شوہر موجود نہ ہوتا تو شاید وہ خوف سے مر جاتی، یعنی ہراساں لوگوں نے ایسا. تو سر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس سے؟ جیسے اس کے بعد آپ کی کیا کنورسیشن ہوئی؟ میری وہاں صرف تھانہ کینٹ میں ملاقات ہوئی ہے. جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. جب وہ کیمرہ جو ہے وہ آف ہوتا ہے، ہم ASP صاحبہ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد اس عورت کا بیان آیا، پھر ہم وہاں سے اٹھے. جب ہم اٹھے، غالباً کیمرہ شاید اس وقت آف تھا، میں نے چلتے ہوئے اس عورت کو ایسا سے کہا، میں سب کی طرف سے میں خود معذرت چاہتا ہوں. یعنی آپ یہ والا جو کام بتا رہے ہیں یہ آپ عملی طور پہ کر چکے ہیں؟ میں کر چکا ہوں الحمدللہ. جاتے ہوئے مولانا صاحب، آپ اس خاتون پولیس افسر کے لیے کوئی آخری جملہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اپریشیشن اسٹیٹ کے حوالے سے کرنی چاہیے یا اوور آل ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے آخری جملہ کہہ دیں اور عوام کو میسیج دے دیں کہ ایسے آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مذہبی جنونیت کے ایسے واقعات جو جہالت پہ مبنی ہوں مزید منظر عام پر نہ آئے تاکہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں سیو ہو سکے؟ میں ہماری بہن، ہماری بیٹی ASP صاحبہ شہر بانو صاحبہ جو سید زادی ہیں، جس کا تعلق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ ہے. جو نبی کے آل کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ الحمدللہ اس نے کردار وہ ادا کیا ہے. ہم اس کو بھی اور اچھڑے تھانے کے SHO صاحب کو بھی, SP صاحب کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی سب کو انتہائی دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی پولیس کا ایک عام فرد جو کہ سید زادی شہر بانو ASP اس نے جو کردار مرکزی ادا کرنا تھا وہ کردار ادا کر کے ہم سب کا, پاکستان کا, ملک و ملت کا, پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا. جی, جیسا کہ ناظرین مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح کے واقعے کی حقیقت کیا ہے, تو میں پوری قوم کی طرف سے مولانا صاحب کو سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیونکہ جو مین کردار ہے, اگر مولانا صاحب نہ ہوتے اور یہ اپنے مذہبی حوالے سے اس مذہبی جنونیت جو کہ جہالت پر مبنی تھی ان تمام لوگوں کو مصروف نہ رکھتے, انہیں اپنی ایکٹیویٹیز اپنے بیان میں انڈلج نہ رکھتے, تو شاید ASP صاحبہ بھی کچھ نہیں کر پاتی. لیکن اس طرح کے ہیروز کو قوم کی ضرورت ہے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ مولانا صاحب نے نہ صرف ہمیں ٹائم دیا بلکہ اس طرح ان تمام مذہبی جنونیت کے واقعات جو جہالت پر مبنی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس مولانا علیم الدین شاکر جیسے انسان موجود ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ ہم اس ملک کے اندر مذہب کی تعلیم کو اس قدر عام کریں تاکہ لوگ جان سکیں کہ کسی کی قمیض کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے یا قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے. اور اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان امان خان کو دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.